تو اہل مکہ نے کیا کر رکھا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی عقیدت کس سے وابستہ کر رکھی تھی؟ لات اور عزی اور منات سے، جو بالکل بے حقیقت چیزیں تھی. فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری. 3 دیویوں کا ذکر ہے یہاں، پیچھے بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے نا، اللہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں لات، عزی اور منات. افرأیتم اللات، کیا پھر دیکھا تم نے لات کو؟ اور یہ جو ہے یہ استفہام تحقیر کے لیے ہے. تم دیکھو تو اپنے لات کو. لات جو ہے یہ قبیلہ ثقیف کا بت تھا، اور ثقیف کہاں تھے؟ طائف میں. طائف والوں کا بت تھا یہ، لیکن دوسرے قبائل بھی آ کے اس کو پوجتے. والعزی، عزی وادی نخلہ میں ایک خراز نامی بستی میں اس کا مندر تھا، سوق اوکاس کے قریب. بنو غطفان اور بعض کے خیال میں بنو شیبان کی دیوی تھی یہ. آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزی ولا عزی لکم، کیونکہ وہ عزی سے اپنی عزت سمجھتے تھے. ومنات، اور منات جو قدید کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے اوس و خزرج اور بنو خزاع کا بت تھا. کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا. کعبہ سے فارغ ہو کے لوگ اس کے لیے لبیک پکارنے لگتے. ومنات الثالثۃ، اور تیسری منات الاخری جو ایک اور ہے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں. کہ ان 3 دیویوں کے علاوہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. کہا کہ تم اس عظیم رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ سے بیٹیاں منسوب کرتے ہو. تلک اذن قسمت ضیزی، تلک یہ، اذن تب، قسمت تقسیم ہے، ضیزی بے انصافی کی. ضاز یضیز کا لفظی معنی ہوتا ہے ستم ڈھانا، کسی کے حق میں کمی کرنا. ضیز کجی کو بھی کہتے ہیں. یہ تو تقسیم بہت ٹیڑھی ہے، ظالمانہ ہے، ناقص ہے کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو منسوب کرتے ہو. یعنی ایک طرح سے اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو وہ اہمیت دیتے تھے ان سب کا یہاں ذکر کر دیا گیا. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ان ہی نہیں وہ، الا مگر، اسماء نام ہے، سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ان کے. یعنی یہ دیویاں اور یہ بت اور ان سے جو عقیدتیں تم نے وابستہ کر رکھی ہیں اور جو اہمیت تم ان کو دیتے ہو، یہ محض تمہارے منہ کی بات ہے، تمہاری زبان کا کہنا ہے. یہ صرف تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں. نام رکھنے سے کسی کے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی. مثلاً اگر آپ کھڑکی کو دروازہ کہنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو دروازہ بن جائے گا. کھڑکی تو کھڑکی. لکڑی کو آپ لوہا کہیں یا لوہے کو پتھر کہیں، کسی پتھر کو خدا مانے تو اس سے خدا تھوڑی بن جائے گا. یہ تو تمہارا رکھا ہوا نام ہے، اس میں تو کچھ بھی حقیقت نہیں. سمیتموہا تم نے یہ نام رکھے، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے اس کے ساتھ کوئی برہان، کوئی دلیل. یہ جن کو تم خدا مانتے ہو اور جن کو تم سفارشی کہتے ہو کبھی، اور جن سے تم نے اپنی رزق، روزی، عزت، اولاد وابستہ کر رکھی ہے، ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں. ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر وہم و گمان کی، ظن کی. وما تہوی الانفس اور جو چاہتے ہیں نفس، بس نفس کی خواہشات ہیں، بس ان کے دلوں کی باتیں ہیں جن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ہدایت موجود ہے. ہدایت کو چھوڑ کر، قرآن جیسی عظیم چیز کو چھوڑ کر یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے، اپنے اوہام اور خیالات کے پیچھے، بے بنیاد بے حقیقت باتوں کے پیچھے. تو ایک طرف علم کا سورس وحی الہی اور اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف محض ان کے خیالات،
وہم و گمان، خواہشات، ان دو میں سے اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، عظمت کس چیز کی ہے؟ اور یہاں واضح طور پر دو علوم کے درمیان کمپیرزن کر دیا گیا. ایک طرف دنیاوی علوم ہے جن کی بنیاد ظن و گمان پر ہے، اور دوسری طرف دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے. اب ہمارے ایمان کا بھی حال کیا ہے؟ جو بات اللہ کہتا ہے، قرآن میں آتی ہے، اس پر یقین پورا کوئی نہیں ہے، اور جو بات کوئی سائنٹسٹ کہہ دے یا کوئی انسان بول دے اس کو ہم پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں، اور پورا یقین کر لیتے ہیں، اور پورا ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے ہوئے ہیں. الہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل الہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی ساری عقیدت وابستہ ہو جائے، جسے وہ ہر چیز پر زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اوپر کر دے. تو اہل مکہ وغیرہ جو تھے اس دور کے لوگ، ان کی ساری عقیدتیں، ان کا سب کچھ کس سے وابستہ تھا؟ ان بتوں سے. ہر دور کے لوگوں کے بت مختلف ہوتے ہیں. اگر کسی کی ساری عقیدت مال و دولت سے وابستہ تو وہی اس کا بت ہے، وہی اس کی دیوی. اگر کسی کا کسی خاص علم یا نظریے یا فلسفے سے ہے تو وہی اس کا الہ بنا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا علم اور معرفت ہے، اور دوسری طرف اتباع ظن اور اتباع ہوا ہے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ اگر ہم اپنے رویوں پر غور کریں تو رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں؟ خواہ بچوں کی تربیت کا معاملہ، خواہ صحت کا معاملہ، خواہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خواہ تجارت کا، کچھ بھی ہو، ہمارا سورس آف نالج کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ ہمارا بھروسہ اور یقین کس پہ ہوتا ہے؟ انسانوں کی باتوں پر. اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی بات سامنے آ جائے تو ہمارے دلوں میں شک و شبہات کی لہریں اٹھنے لگتی. اب پتہ نہیں 14 سال پہلے کی بات ہے، اب پروفڈ بھی ہے یا نہیں، اور اب ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور الہدا سے مراد یہاں العلم ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس علم آ چکا ہے، یقینی علم آ گیا. اس کے باوجود وہ اس علم کو چھوڑ کر لات اور عزا اور منات کے فلسفوں میں الجھے ہوئے. تلاوت سنیے آیات کی، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ کہ ہمیں قرآن پر کتنا کانفیڈنس ہے، ہم قرآن کے پڑھنے پر خود اندر سے کتنے مطمئن ہیں، ہمیں اس پر کتنا فخر ہے، ہم اس کے بتاتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں. جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کرتے ہو، یہ تمہاری ہابی کیا ہے، یہ تمہارا مشغلہ کیا ہے، یا تمہارا کام کیا ہے، تو کس طریقے پہ بتاتے ہیں کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں یا معلم ہوں. اور کیا یہ بتانے میں ہمیں کوئی آر تو نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی تو نہیں ہوتی؟ یعنی ہمارے اپنے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے خود اعتمادی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں قرآن پڑھتی ہوں. اگر اتنا قرآن پڑھ کر بھی یہ جرأت نہ آئے اور اتنا اعتماد نہ ہو اس کتاب پر، اور اس کے بتانے پر اطمینان نہ ہو، تو پھر ہم نے خود قرآن کو کتنا پایا؟ ہم نے کیا وقت دی؟ ہم نے اس کو کیا جانا، کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے؟ دنیا کے علوم پر لوگوں کو کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، کتنا بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں اور کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ ڈگری اور یہ ڈگری اور یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں. آج کس ماں کو، یہ خود انسان کو اس پر فخر ہو کہ ہاں میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ ہم تو خود شرمندگی سے چھپے چلے جاتے ہیں کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہمیت دی نہیں ہم نے جو اس کی دراصل اہمیت ہے. اور افسوس یہ کہ خود ہم مسلمانوں نے ہی نہیں دی، اور خود ہم ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے کافی ہیں. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی خود تو تم قرآن کو اس کا کوئی حق نہ دو، اللہ کی کسی بات کو وہ اہمیت نہ دو، اور جب تم آخرت میں جاؤ تو کیا چاہو کہ جنت مل جائے. جنت کو جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر تو تمہیں اطمینان نہ ہو. جو چیز جنت کی طرف بلاتی ہے اس چیز کو تو تم خوشی سے قبول نہ کرو، اور پھر اینڈ آف دا ڈے تمہیں وہ ملے جو تم خواہش کرتے ہو. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ سب مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ کیا انسان کو وہی دینا چاہیے جو وہ چاہتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، پس اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا. آخرت کا لفظ پہلے کیوں کہا گیا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، کیونکہ آخرت میں اللہ کی جو حکومت اور ملک اور قدرت اور قوت اور سلطنت ظاہر ہوگی
وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، اگرچہ دیکھنے والے اب بھی دیکھتے ہیں. صرف ایک آسمان کو ہی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہت. لیکن آج اگر کسی کو نظر نہیں بھی آتی تو کل آخرت میں خوب نظر آئے گی. وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، اللہ ہی مالک ہے آخرت کا، والأولی، اور دنیا کا بھی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو سارے دنیا کے بادشاہ بیٹھ جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا. للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو بہت زبردست ہے. تو یہاں پر اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی ملکیت کی بات کیوں کی گئی؟ کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ملے گا تمہیں وہ جو وہ چاہے گا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، کتنے ہی، بہت سے. کم کس کے لیے آتا؟ کثرت بیان کرنے کے لیے. کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، اور فرشتوں کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کیونکہ بے گناہ ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کا ہر حکم مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معزز بندے کہتے ہیں، عباد مکرمون کہتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ تو ملائکہ مقربین ہیں ہی جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور پھر جو حاملین عرش ہیں، اور پھر جو اللہ کے مقرب ترین ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا خاص مقام ہے. مثلاً وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، ان کا مقام باقی تمام فرشتوں پر بلند ہے. جیسے بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ جو ہیں وہ باقی تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اسی طرح وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، وہ فرشتے بھی باقی فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ سارے معزز فرشتے، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی. یعنی خواہ ان کا مقام کتنا ہی بلند ہے. اب جبریل علیہ السلام ہی کا مقام آپ دیکھیے، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، شدید القوا ہے، ذو مرت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی سفارش کام نہیں آ سکتی. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. اگر ان کی سفارش کام نہیں آئے گی تو زمین والوں کی کیسے آئے گی؟ مثلا ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کو بخشوا دے گا، حافظ قرآن بخشوائے گا، اور اسی طرح سفارش یا شفاعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں تو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قریبی اور معزز اور بہت بڑے بڑے ایسے ہیں فرشتے اور انسان کے جو ہمیں بخشوا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اذن دے. تو شفاعت میں 3 چیزیں ہیں، یعنی شفاعت ہے مگر 3 چیزوں کے ساتھ، 3 شرائط کے ساتھ. نمبر 1 اللہ کا اذن جس کا یہاں ذکر ہوا. نمبر 2 اللہ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو، ان یأذن اللہ لمن یشاء، یعنی شفاعت کرنے والا جس کو اللہ چاہے کہ ہاں یہ شفاعت کرے، ویرضا، اور اس پر راضی بھی ہو. اور اسی طرح جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ راضی ہو کہ ہاں اس کے لیے شفاعت ہو سکتی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں وہ سفارش کریں گے مگر جس پر اللہ راضی ہوگا. تو نمبر 1 اللہ کا اذن ضروری ہے، نمبر 2 شافع پر اللہ کی رضامندی ضروری ہے، اور نمبر 3 مشفوع یعنی جس کی شفاعت کی جائے اس پر اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا انجام تمہاری تمناؤں پہ مبنی نہیں، نہ ہی آخرت میں کسی کو کامیابی ہو سکتی ہے کسی کی سفارش سے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. جہاں تک خواہشات اور امانی کا تعلق ہے تو سورۃ النساء کی آیت 123 میں آتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات کی بات ہے اور نہ اہل کتاب کی. من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجزا بہ، وہ اس کی جزا دیا جائے گا، بدلہ پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور آخرت کا معاملہ صرف امیدوں
خواہشات اور تمناؤں پہ رکھتا ہے تو وہ ایک دھوکے کا شکار ہے، خود فریبی کا شکار ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیاوی معاملات میں تو ہم محض تمنا اور امیدوں سے کام نہیں لیتے۔ جب ہم کسی بھی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف خواہش کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی، خواہش کے ساتھ کوشش ضروری ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ہم نے اس سے مختلف سمجھ رکھا ہے، اس میں ہم کوشش کو فرض نہیں سمجھتے، تمناؤں پہ جینا چاہتے ہیں، اور یا تمناؤں سے نکلیں گے تو شفاعت کو کافی سمجھیں۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے بہت سے لوگوں کی بے عملی کی، آخرت کے عقیدے کی درستگی کا نہ ہونا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت کیا چیز ہے؟ صرف یوم القیامہ؟ جب آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کس کس چیز پر ایمان ذرا بتائیے مجھے۔ والبعث بعد الموت، اور اپنے ایمان کا بھی ذرا جائزہ لے لیجئے۔ حساب کتاب، جنت، آگ اور پلسرات اور اوزان، موازین، اور قبر کا عذاب، قبر کا حساب کتاب، وہ آخرت نہیں؟ وہ بھی آخرت ہے۔ آخرت شروع ہوتی ہے موت کے فوراً بعد سے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب آخرت کی آپ بات کریں تو شروع کہاں سے کریں؟ قبر سے، اور موت کے وقت سے، بلکہ جو فرشتے نظر آتے ہیں، جان لینے والے فرشتے، ان پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان فرشتوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ موت، قبر، قیامت کا دن کا قائم ہونا، نفخ صور وغیرہ، حساب، موازین، پلسرات، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے سب کو مانے، پلسرات کا انکار کر دے، تو اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں۔ اگر کوئی باقی چیزوں کو مانے اور کہ حساب کوئی نہیں ہونا، اس کا ایمان بھی ناقص۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جنت دوزخ بس خیالی باتیں، ناقص ایمان ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام عورتوں والے، یعنی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اعمال کی ساری خرابیاں اور ان کا اصل سبب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کی کمزوری، آخرت پر ایمان نہ ہونا۔ جس کو پتہ اس کا حساب ہوگا، پکڑ ہوگی، جزا ہوگی، سزا ہوگی، تو وہ تو پھر سیدھا ہی رہے گا، ہر قدم ناپ تول کے رکھے گا۔ یعنی یہ اہل عرب میں خرابی کہاں سے آ گئی کہ ان کا آخرت پر ایمان درست نہ رہا، اسی لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک کر لیا اور اللہ کی بیٹیاں بنا لی۔ وما لہم بہ من علم، اور نہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم۔ کس بات کا؟ فرشتوں کی اس حیثیت کا جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے نا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور سورۃ زخرف میں آتا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، کہ فرشتوں کو جو عباد الرحمن ہیں انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ بیٹیاں، عورتیں۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی، گمان کی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ گمان سے انسان حق کو نہیں پا سکتا۔ حق کو پانے کے لیے کیا چاہیے؟ علم یقینی۔ وہمی اور خیالی باتیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے اور انسانوں کی من گھڑت باتیں، اس سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، ان دو چیزوں کو ایک طرف رکھ کے دین کے بارے میں اپنے خیالات اور اپنی مرضی کی باتیں اور اپنی من گھڑت قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں خواہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ، بظاہر کتنی لاجیکل نظر کیوں نہ آتی ہوں، لیکن ان سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا، حق کو نہیں پا سکتا۔ تو اہل عرب بھی فرشتوں کے معاملے میں جو وہم و گمان رکھتے تھے وہ محض ان کے اپنے خیالات اور خواہشات پر مبنی، علم پر مبنی نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ کہ انسان کو اپنی آخرت کے معاملے میں محض وہم و گمان سے کام نہیں لینا چاہیے،
اس کا عقیدہ علم یقینی پر بیس کرنا چاہیے. اب اگر لوگ بحثوں میں پڑے اور نہ مان کر دیں اور نہ سننے کو تیار ہو تو کیا کرے انسان؟ فَآرِد، اعراض برتے. امن تولا، اس سے جو منہ پھیرے، جو حق بات نہ سننا چاہے، اسے نہ فالو کرنا چاہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس سے اعراض کریں، اس پر حسرت نہ کریں. کس سے منہ پھیرے؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے. اور ذکر سے مراد قرآن ہے، نصیحت. اور کیوں نہیں سننا چاہتا؟ کیونکہ من میں کچھ اور بسا ہوا ہے. ولم یرد، اور نہیں وہ ارادہ رکھتا، نہیں وہ چاہتا، الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی. اس کی خواہشات اور اس کی حب دنیا اس کو حق قبول نہیں کرنے دیتی. اور اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی حقیقت ہے، ہم دنیاوی علوم اور دنیاوی فلسفوں اور دنیاوی ترقی سے کیوں اتنے مرعوب ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہماری دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. کیوں بھاگ بھاگ کے ہم ان سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمیں جلد ملنے والا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے جو منہ موڑ جائے، اور اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے، خواہش مند ہے، تو ایسے شخص کے منہ موڑنے پر آپ حسرت نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ذالک مبلغہم من العلم، یہی انتہا ہے ان کے علم کی. مبلغ کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، پہنچنے کی جگہ. اور مفعل ظرف ہوتا ہے نا. یہ ان کے علم کے پہنچنے کی حد ہے، انتہا ہے. بس ان کے علم کی آخری حد یہی ہے. کیا؟ دنیا. دنیا سے ہی اٹھا یہ علم اور دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا. اس کا فائدہ صرف دنیا ہی کی حد تک ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے. وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، کہ کون ہدایت پر ہے. دنیا میں تو ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہی رہتا ہے. جو دنیا کے علم میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ دین والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، سر پھرا ہوا ان کا. لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. اور دین والے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جن کے پاس علم وحی بنیاد نہیں ہے کسی بھی چیز کی تو وہ درست نہیں. اب دنیا میں کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اگرچہ فیصلہ تو موجود ہے لیکن اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہے. تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے، کون اس کے راستے پہ چل رہا ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ ان کے علم کی انتہا بس یہی ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ وحی پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو مانتے نہیں، اسے سورس آف نالج سمجھتے نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو آپ کسی بھی کتاب میں دیکھیں، کسی بھی علم کی ڈیفینیشن دیکھیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں لائیں گے، ادھر ادھر کے فلسفے لائیں گے، لیکن قرآن کو ایک علمی کتاب کے طور پر کوٹ نہیں کریں گے. یعنی جس کو آج کی دنیا میں ایک اوتھینٹک نالج ہم قرار دیتے ہیں، وہاں قرآن کا کتنا دخل ہے. تو جس علم کی بنیاد محض دنیا ہو اور جس کی انتہا بھی دنیا ہی ہو، اس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہو سکتا. آخرت میں فائدہ دینے والا علم وہی علم ہے، خواہ دین کا یا دنیا کا، جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو، جو آخرت بیسڈ ہو، قرآن بیسڈ ہو. اور اگر کوئی چیز قرآن بیسڈ نہیں ہے تو وہ انسانوں کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی. اور دنیا کی طرف کیوں ہم لپکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا جلد ملنے والی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا. جو وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے تھے تو کہا گیا کیا تم دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے. سورۃ الدہر میں آتا ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اصل بات یہ کہ انسان کی اپنی نظر کوتاہ ہے، وہ صرف وقتی جلدی ملنے والی چیز اور ظاہر نظر آنے والی چیز کے دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اصل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ جنت کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تم میں سے کسی کی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک گز بھر جگہ
دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اسی لیے جب مومن فوت ہوتا ہے، مومن جب مرتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو اپنا آخری انجام نظر آتا ہے، وہ جنت نظر آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کے حالانکہ اپنے رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و متاع چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی غم نہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، مجھے پیچھے کچھ نہیں چاہیے. اچھا پیچھے والے کیا بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں؟ ہائے بیچارہ یہ بھی چھوڑ گیا، اس نے ابھی یہ کھایا نہیں تھا، ابھی یہ پہنا نہیں تھا، ابھی یہ تو برتا ہی نہیں تھا، ابھی تو بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھی تھی، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں دیکھا تھا. پیچھے والے سارے دنیا کے پیمانوں سے ناپ رہے ہوتے ہیں جانے والے کے جانے کو، اور حسرت کر رہے ہوتے ہیں اور غم کر رہے ہوتے ہیں اور دکھ منا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے کیا دیکھا. یہی باتیں کرتے ہیں نا، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، سارا کچھ دیکھ کے بھی ابھی کچھ نہیں دیکھا تھا. لیکن جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کا، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ اس سے بہتر جگہ جا رہا ہے. اسے کس بات کا غم؟ کیا چھوڑنے کا غم؟ وہ کہتے قدمونی قدمونی. کیوں کہا گیا کہ نیک ہے جنازہ تب بھی جلدی لے جاؤ، بد ہے تو تب بھی اٹھا کے اپنے کندھوں سے اتارو اس کو. نیک ہے تو اس کو کیوں روکا ہوا دنیا میں؟ اسے پہنچاؤ اس کی منزل پہ تاکہ وہ اس فائدے کو اٹھائے جو اس کے لیے آگے تیار ہے جنت میں. یعنی قبر میں اس کے لیے وہ کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کو راحت و آرام مل جاتا ہے، اس کے نیک اعمال اس کے دائیں بائیں آ جاتے ہیں، قرآن اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کو کوئی غم، کوئی تنہائی، کوئی وحشت کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پوری تیاری کی تھی، اس نے اسی کو تو ترجیح دی تھی، وہ اسی چیز کو تو زیادہ اہمیت دے رہا تھا. دنیا تو اس کے لیے سیکنڈری تھی، وہ سب کچھ یہیں کے لیے تو بھیج رہا تھا، یہیں کے لیے تو تیار کر رہا تھا. تو جب وہ وہاں پہنچ گیا تو اسے اس حقیر دنیا کو کیا کرنا کہ جس کی اگر کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ مچھر کے پر برابر نہ دیتا کسی کافر و مشرک کو. تو کہتے قدمونی قدمونی. لیکن اس کے برعکس جو کوتاہ نظر ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے. ذالک مبلغہم من العلم. اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی نا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہمارے غم کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے جو ہمارے دلوں کو گھن کی طرح چاٹ رہی. کیا ہے وہ غم؟ دنیا یا آخرت؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ساتھ سچ بولنے والے ہوں. ہم دوسروں کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہائے ہمیں آخرت کی فکر ہے، لیکن ہم اپنے اندر سے پوچھیں، جب بھی کسی چیز کا غم لگے، جب بھی کسی چیز پر دکھ آئے، پریشانی ہو، فوراً سوچا کریں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے، اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل فکر کی چیز وہ ہے. لیکن جب ہمارے دل خالی ہی نہیں ہوتے یہاں کے غموں سے، یہاں کی فکروں سے، یہاں کی پریشانیوں سے، تو پھر وہ غم کبھی لگتا ہی نہیں. مومن کا غم دنیا نہیں ہوتی، مومن کا غم اور فکر آخرت ہوتی ہے. مومن دنیا میں کسی چیز کے کھونے اور کسی چیز کے جانے پر اس طرح پریشان نہیں ہوتا جس طرح آخرت کے جانے پر. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، ایسا ہے گویا گھر اور جو کچھ گھر میں سبھی برباد ہو گئے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر کبھی غم کریں کہ ان کی نماز چلی گئی، اور پھر اپنے بارے میں کیا، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کہ جب ان کی آخرت کو کوئی نقصان پہنچتا تو ہمیں کوئی غم لگتا؟ کوئی غم نہیں لگتا ہمیں. اگر کوئی کسی نیکی سے محروم رہ جائے ہمارا دوست تو ہمیں کوئی غم نہیں لگتا کہ کیوں نیکی سے محروم رہا. لیکن اگر کسی کی دنیا چلی جائے تو ہم میں سے ہر ایک دکھ مناتا ہے، اور ہر ایک دکھی ہوتا ہے اس کے لیے، ہائے ہم تمہارے لیے سوری فیل کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا. صحابہ کرام دوسری چیزوں پہ غم منایا کرتے تھے. جب کسی کی آخرت کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ اس وقت غمگین ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. دوسری جگہ آتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب فأعرض عمن تولى عن ذکرنا
یہ وہی بات ہے نا، ہوا خیر مما یجمعون. کچھ لوگوں کے لیے قرآن ہر چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ہر وہ چیز بہتر ہے جسے اور سمیٹ رہے ہیں، اور وہ منہ موڑے ہوئے ہے اس ذکر سے. اگر ہمیں یہ پتا چلے نا کہ کوئی شخص اپنی جاب چھوڑ کے قرآن سیکھنے لگ گیا تو ہم کہیں گے ہائے بیچارہ، اتنے پیسے سیکریفائس کر دیے اور اپنا فیوچر برباد کر کے تو وہ کیا کر رہا ہے. اور اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ کسی شخص نے قرآن چھوڑ کے دنیا اختیار کر لی تو ہم سوچتے ہیں اچھا فیوچر تو سیکیور ہو گیا. یعنی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی قرآن سے اعراض برتتا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی دنیا سے اعراض برتتا ہے تو ہم اس کو کیا ویلیو دیتے ہیں. ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے، ہم کس چیز کو اہمیت دیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو منہ موڑتا ہے موڑے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ، کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ کیونکہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اسے دنیا کی زندگی چاہیے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، آخرت کا علم جو نہیں پتا، جو نہیں وہ کیا ہے، دنیا جانتے ہیں لہٰذا دنیا ہی کو ویلیو کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، تیرے رب کو پتا چل جاتا ہے جو بھی اس کی راہ چھوڑتا ہے، بھٹکتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون اس کے راستے پہ آ گیا ہے، ہدایت پا گیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.